السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر سوچئے، اگر آپ سے آپ کی دولت چھین لی جائے تو آپ کہیں گے دوبارہ کما لیں گے۔ اگر گھر، گاڑی اور موبائل سب چلے جائیں آپ کہیں گے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ سے گزرا ہوا وقت مانگا جائے، کیا آپ اپنا گزرا ہوا ایک لمحہ واپس لا سکتے ہیں؟ کیا ایک گزر چکا دن دوبارہ جی سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور ہماری زندگی بھی۔ اسی حقیقت پر قرآن کی ایک مختصر صورت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، صرف 3 آیات، مگر ان 3 آیات میں پوری زندگی کا راز ہے۔ یہ ہے سورۃ العصر، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے عصر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب ذرا رک کر اپنے آپ سے سوال کیجئے، اگر انسان خسارے میں ہے تو بچنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف خبردار نہیں کیا بلکہ خسارے سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ سب سے پہلے ایمان، یعنی اپنے رب پر ایسا یقین جو مشکل وقت میں بھی دل کو ٹوٹنے نہ دے۔ پھر نیک اعمال، کیونکہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، ایمان انسان کے اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے۔ پھر حق کی نصیحت، یعنی خود بھی حق پر چلنا ہے اور محبت کے ساتھ دوسروں کو بھی حق یاد دلانا ہے۔ اور آخر میں صبر، کیونکہ حق پر چلنے کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی آزمائشیں آئیں گی، کبھی مشکلات آئیں گی، کبھی لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے، کبھی آپ کو اپنی خواہش قربان کرنا پڑیں گی، لیکن یہی صبر انسان کو خسارے سے بچاتا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کا حساب کیجئے، آپ کے دن کا کتنا وقت اللہ کے لیے ہے اور کتنا وقت ایسی چیزوں میں گزر رہا ہے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں لیکن قرآن کے لیے چند منٹ مشکل لگتے ہیں۔ ہم دنیا کی باتیں گھنٹوں سن سکتے ہیں لیکن اللہ کی نصیحت سننے کے لیے وقت نہیں۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے رہتے ہیں مگر اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اپنا کل آج دوبارہ نہیں لا سکتے۔ آج کا دن کل صرف ایک یاد بن جائے گا اور جو لمحہ بھی گزر رہا ہے وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اس لمحے کو کیسے گزارنا ہے، نیکیوں میں یا غفلت میں۔ سورۃ العصر کو صرف پڑھ کر نہ گزریں، اسے اپنی زندگی کا آئینہ بنائیں۔ خود سے پوچھیں، کیا میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے؟ کیا میرے اعمال بہتر ہو رہے ہیں؟ کیا میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کیا میں مشکلات میں صبر کرتا ہوں؟ اگر ان سوالات کا جواب کمزور ہے تو ابھی وقت ہے، واپس لوٹ آئیے، نماز کی طرف لوٹ آئیے، قرآن کی طرف لوٹ آئیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہماری مہلت کتنی باقی ہے۔ ممکن ہے جس کل کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کل ہمیں کبھی ملے ہی نہ۔ اس لیے آج کو غنیمت جانیے، آج ہی توبہ کیجیے، آج ہی نیکی کیجیے، آج کسی کا دل خوش کیجیے، آج اپنے رب کو راضی کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کیجیے، کیونکہ وقت خاموشی سے گزر رہا ہے اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں آخرت کے قریب لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، سورۃ العصر کا پیغام بہت واضح ہے، انسان خسارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو ہدایت بھیجتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان خسارے میں یہ ضروری نہیں۔ ایمان، نیک اعمال، حق اور صبر، یہ وہ 4 راستے ہیں جو انسان کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج خود سے ایک وعدہ کیجئے، میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، میں اپنی آخرت کو کل پر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اگر یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور شاید اسی نیکی کا آپ کو اجر عظیم مل جائے۔
بس اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔